مہینہ عظمتوں کا حامل اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کو نماز کا تحفہ عطا کیا۔ یہ مہینہ عظمتوں کا حامل اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو معراج عطا کی۔ یہ مہینہ عظمتوں کا حامل اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر حضور پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ یہ مہینہ عظمتوں کا حامل اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر حضور پاک علیہ السلام کو تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف حاصل ہوا۔ اس مہینے کے اندر حضور پاک علیہ السلام کو امام الانبیاء کا خطاب دیا گیا۔ یہ مہینہ عظمتوں کا حامل اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر حضور پاک علیہ السلام کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی، او کما قال علیہ السلام۔ محترم ناظرین اکرام، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ اسلامی مہینے اللہ رب العزت کے نزدیک 12 ہے، اور ان 12 مہینوں کا انتخاب اللہ رب العزت نے اس دن کیا جس دن اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا منہا 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، قابل احترام ہیں۔ اور 12 مہینوں میں 4 مہینے جو حرمت والے قرار دیے گئے، یہ اس امت کا خاص عطیہ نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک ہر نبی کے دور میں 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب معارف القرآن کے اندر منہا 4 حرم کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں قتل و قتال کرنا حرام ہے، اور ان 4 مہینوں میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور گناہ کرنے کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ملتا ہے۔ پہلا حکم کہ ان 4 مہینوں میں قتل و قتال حرام ہے، شریعت محمدیہ میں وہ منسوخ ہو گیا، لیکن دوسرا حکم ابھی باقی ہے۔ اور پھر مفتی شفیع عثمانی صاحب مکے کا ایک تاریخی واقعہ لکھتے ہیں کہ پہلے کے لوگ ان 4 مہینوں کا احترام اور اکرام کرتے تھے، لیکن شریعت کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو مہینوں کی تعداد مقرر تھی اس میں کمی بیشی کرتے تھے۔ احترام تو کرتے تھے، لیکن جس مہینے میں جب بتایا گیا احترام کرنے کو اس میں الٹ پھیر کرتے تھے، اس میں کمی بیشی کرتے تھے۔ چنانچہ مکے کا ایک تاریخی واقعہ حضرت مفتی شفیع صاحب اس میں لکھتے ہیں معارف القرآن کے اندر کہ مکہ مکرمہ کے اندر زیادہ تر لوگ دین ابراہیمی کے قائل تھے، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی 12 مہینوں میں 4 مہینے قابل احترام بتائے گئے تھے،
تو ان کے یہاں چونکہ جہالت کا بول بالا تھا، چاروں طرف جہالت عام تھی، تو اس وقت ان کا پیشہ قتل و قتال ہی تھا، ایک دوسرے کو مار کے، ایک دوسرے کو قتل کر کے، اس کا حق غصب کر کے اپنی زندگی بسر کرنا یہ اپنے آپ میں فخر سمجھتے تھے۔ تو مثال کے طور پر اگر شوال کے مہینے میں وہ قتل و قتال کر رہے ہوتے تھے اور ذی القعدہ کا چاند نظر آ جاتا، تو چونکہ ذی القعدہ کا احترام کرنا پڑتا اور قتل و قتال کو چھوڑنا پڑتا، تو وہ یہ کہتے کہ اس بار ذی القعدہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے بلکہ ذی الحجہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اسی طرح اگر محرم میں قتل و قتال کی چھوڑنے کی ضرورت پڑتی تو کہتے کہ اس بار محرم حرمت والا مہینہ نہیں ہے بلکہ سفر حرمت والا مہینہ ہے۔ گویا وہ محرم کو سفر اور سفر کو محرم کر دیتے تھے، ذی القعدہ کو شوال اور شوال کو ذی القعدہ کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حرمت والے مہینوں کی جو تعداد مقرر تھی ان کے مطابق وہ مہینوں کا احترام نہیں کرتے تھے، بلکہ حیلہ اور بہانہ کر کے جب ان کو جہاں ضرورت پڑتی وہ اپنا کام کر لیتے اور قتل و قتال کو جاری رکھتے اور اگلے مہینے کو حرمت والا قرار دے کے اس کا احترام کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ 10 مہینے مسلسل وہ قتل و قتال میں لگے رہتے، تو جب آخر میں 2 مہینے بچتے تو چونکہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور 2 مہینے بچتے تو پھر یہ کہتے کہ اس بار سال 12 مہینے کا نہیں بلکہ 14 مہینے کا ہے۔ تو احترام تو کرتے تھے لیکن جو تعداد شریعت کی طرف سے مقرر تھی اس میں خلط ملط کرتے تھے اور کمی بیشی کرتے تھے اور اپنے طرف سے حیلے بہانے کر کے آگے پیچھے کر کے ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ہجرت کے 8 سال کے بعد 90 سال حج کے موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ جا کر کفار و مشرکین سے کہہ دو، مکے سے براءت کا اعلان کر دو۔ تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو ان کے نزدیک تو وہ حج کا مہینہ تھا، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، لیکن کفار و مشرکین کے نزدیک وہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ پھر سن 10 ہجری میں حضور پاک علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو اللہ رب العزت کا ایک نظام تھا کہ حضور پاک علیہ السلام اور اہل اسلام کے نزدیک تو ذی الحجہ کا مہینہ تھا ہی، لیکن کفار و مشرکین کے نزدیک بھی وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ بس حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الزمان قد استدار کہیئتی یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ پھر پھرا کر پھر اسی حیت پر آ گیا جس پر اللہ رب العزت نے زمانے کو پیدا کیا تھا۔ یعنی جس دن اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو بنایا تھا اسی دن 12 مہینوں کا انتخاب کیا تھا، اور پھر آگے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، کہ مہینے 12 ہیں، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 ملے ہوئے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ والمحرم۔ ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم یہ 3 مہینے شوال کے بعد کے مستقل جو ملے ہوئے ہیں یہ حرمت والے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جَمَادِيَ وَشَعْبَانَ، اور رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ تو میں گفتگو اس وقت رجب کے مہینے کے بارے میں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جو اللہ رب العزت نے حرمت والے اور احترام کے قرار دیے ہیں۔ اور رجب کے مہینے کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کعبہ کے اندر اللہ رب العزت آرام فرما ہے، آرام پذیر ہے،
بلکہ جس چیز کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی جاتی ہے تو اس کو اور زیادہ عظمت والا بتایا جاتا ہے، اور زیادہ اس کو تعظیم والا بتا کر اور زیادہ اس کو قابل احترام بتایا جاتا ہے۔ تو چونکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رجب اور زیادہ عظمتوں کا حامل ہے، بہت زیادہ برکتوں کا حامل ہے۔ اور یہ مہینہ عظمتوں کا حامل اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کو نماز کا تحفہ عطا کیا۔ یہ مہینہ عظمتوں کا حامل اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو معراج عطا کی۔ یہ مہینہ عظمتوں کا حامل اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر حضور پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ یہ مہینہ عظمتوں کا حامل اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر حضور پاک علیہ السلام کو تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف حاصل ہوا۔ اس مہینے کے اندر حضور پاک علیہ السلام کو امام الانبیاء کا خطاب دیا گیا۔ یہ مہینہ عظمتوں کا حامل اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر حضور پاک علیہ السلام کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ حضور پاک علیہ السلام کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی۔ تو بہت زیادہ عظمتوں کا حامل ہے یہ مہینہ، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے یہ مہینہ جن کو حضور پاک اللہ رب العزت نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ حضرت امام جساس رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر احکام البیان کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص ان مہینوں کے اندر عبادات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اور مہینوں میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اور مہینوں میں اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے یہ مہینہ کتنی عظمتوں کا حامل ہے اور کتنی برکتوں کا حامل ہے۔ اور تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ہم سے پہلے امتوں نے اس مہینے کا اتنا احترام کیا ہے، اتنی قدر کی ہے کہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک شخص کسی وقت اس کو گناہ کرنے کا موقع ملا اور تنہائی بھی ملی، اور گناہ کرنے کا وقت آیا اور وہ گناہ کرنے جا رہا تھا، اور اچانک میں اس کی نظر آسمان پہ پڑتی ہے تو اس کو چاند نظر آتا ہے۔ تو وہ جس لڑکی کے ساتھ گناہ کرنے جا رہا تھا اس سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ چاند کس مہینے کا ہے، تو وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ رجب کا چاند ہے۔ وہ فوراً تنہائی اختیار کر لیتا ہے، علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ آپ نے علیحدگی کیوں اختیار کی؟ تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس کا احترام ہمارے بڑوں نے کیا ہے، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عظمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ احترام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر گناہ کرنا منع کیا گیا ہے، اس مہینے کے اندر قتل و قتال حرام ہے، اس مہینے کے اندر عبادات کرنی چاہیے، یہ مہینہ احترام کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قابل عظمت ہے۔ ذرا غور کریں کہ ہم سے پہلے امتوں نے اس مہینے کا کتنا احترام کیا ہے، ان مہینوں کی کتنی عظمت کی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے کا ہم بھی احترام کریں اور اس کی قدر کریں، اور اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دینے کی کوشش کریں۔ اور حضور پاک علیہ السلام سے تو ایک موقع پر پوچھا گیا کہ رجب کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ رمضان کی تیاری کے لیے آتا ہے۔ گویا حضور پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ رجب کا مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ملتا ہے، اور خود حضور پاک علیہ السلام کے معمولات میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی زندگی میں رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ برکت دے ہم کو رجب اور شعبان میں اور پہنچا دے رمضان تک۔
تو پتہ یہ چلا کہ رجب یہ مہینہ رمضان سے قربت کا مہینہ ہے، رمضان کے قریب ہے، تو بہت زیادہ عظمتوں کا حامل ہے یہ مہینہ، اس لیے اس مہینے کی بہت زیادہ قدر کریں اور اس کا احترام کریں، اور اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو اس مہینے کی قدر اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہم کو اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔